अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही मुतहर्रिक मजहबी शख्सियत, पाकिस्तान में अहले हदीस के सबसे बड़े तालीमी मरकज़ जामिया सल्फ़िया के प्रिंसिपल और वफ़ाक़ुल मदारिस सल्फ़िया के नाज़िम आला, मरकज़ी रुजत हलाल कमेटी के मेंबर प्रोफेसर यासीन ज़फ़र से। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व एहसान, दुआएं। आप मलेशिया में पैदा हुए 1956 में, जी। फिर 64 में आपकी फैमिली पाकिस्तान आई फर्स्ट टाइम, जी। और जड़वाला की तहसील में किसी एक गांव में ठहरे और बाकायदा तालीम जो थी मिडिल के बाद आपने जामिया सल्फ़िया में मुकम्मल की। जी। ये सारे मराहल जो थे इनके बारे में बताएं। और मदीना से भी आपने तालीम हासिल की और फिर वापस आए तो उसी अदारे में जामिया सल्फ़िया में जहाँ से आप पढ़े थे वहीं आपने पढ़ाना शुरू किया और यहाँ के इंतज़ामी मामलात संभाले। तो आपकी तो सारी ज़िंदगी लगता है जामिया सल्फ़िया में गुजर गई। कोई शक नहीं है, इंसान मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है। ये भी अल्लाह की तकदीर थी कि वालिद साहब मलेशिया में थे और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए। हमने आके फिर इब्तदाई तालीम यहीं स्कूलों से ली और उसके बाद फिर मैंने दीनी तालीम का आगाज़ मदरसा दारुल कुरान वल हदीस जिनाह कॉलोनी वहाँ से किया। लेकिन आखिरी साल तकरीबन 3 साल मैंने फिर जामिया सल्फ़िया में पढ़ा और यहीं से फ़रागत पाई। यहाँ फ़रागत के बाद 1 साल मैंने यहाँ फिर खिदमत की, कुछ पढ़ाया, कुछ अदारी काम मैंने किए। फिर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला गया। फिर वहाँ 78 में मैं वहाँ चला गया था और 82 में मैं वहाँ से फ़ारिग हो के तो मियाँ फजल हक साहब जो कि इस अदारे के सरबराह थे, सदर थे, उनके साथ मेरा बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था। वो अपने बच्चों की तरह मुझे रखते थे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप जामिया में ही वापस आके यहाँ काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से फिर मैं यहाँ वापस आ गया। जामिया सल्फ़िया में कितनी मुद्दत हो गई आपको? मेरी तालीम और ये तदरीस की और अदारी जो मुद्दत है 45 साल है। इस अदारे में मुझे काम करते हुए 45 साल हो गए, पढ़ना और तालीम हासिल करना और काम करना। वैसे तो लगते ही आप 45 साल के माशाल्लाह। इस फिटनेस का राज क्या है? देखिए जी, मैं सच्ची बात आपको बताता हूँ, मुझे ख़ुद नहीं इसका पता। शायद अगर ये कहूँ तो बेजा नहीं है कि ये दीन की खिदमत का सिला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुनिया में दिया है। आपके वालिद साहब एक पुलिस अफसर थे जी। तो मज़हब की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? मेरे वालिद साहब बुनियादी तौर पर अगरचे वो मज़हब से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन बहुत सादा और दीनदार आदमी थे। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा दीनी मदारस को बेचते थे, मुख्तलिफ़ मदारस को बेचते थे। जब मैंने मिडिल कर लिया तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे और हम 2 भाई इकट्ठे एक ही क्लास में थे, तो हम 6 भाई थे। तो उन्होंने फिर नीयत की कि मैं अपने एक बेटे को दीन के लिए वक़्फ़ करूँ। बचपन आम बच्चों की तरह शरारती ही था या मजहबी मदारस में जाने की वजह से कोई रिज़र्व थे आप? नहीं, मैं इब्तदाई तौर पर जब अभी मदरसे में भी नहीं आया था, मजाज होता है हर आदमी का, मैं तन्हाई पसंद हूँ और मेरे भाई, मेरे बाकी दोस्त अहबाब सब ग्राउंड में जाते थे खेलने के लिए, मैं बहुत कम जाता था। दीनी मदारस के हवाले से बच्चों पर तशद्दुद का मामला बड़ी शिद्दत के साथ उठाया जाता है और माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते भी रहे, बच्चों को जंजीरों में जकड़ के पढ़ाया जा रहा है। तो अब तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन आप पर भी कभी तशद्दुद हुआ? मैं जब पढ़ने के लिए आया तो मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मुझे बड़ा डराया था उन्होंने। और जब मैं पढ़ने के लिए आया तो मेरे ज़हन में ये खौफ बैठा हुआ था। लेकिन आप यकीन करें कि मदरसे के उस माहौल में आने के बाद मेरा वो खौफ दूर हो गया। मैंने उन असातिज़ा को देखा, बड़े शफीक हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 1983 में हुई। कितनी उम्र के थे? मैं उस 27 साल का था। कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। तो इसमें कोई आपकी पसंद भी शामिल थी? बड़ा एक निजी सा सवाल है आपका। असल में तो हमारे ख़ानदानों में तो वालिदैन ही इंतखाब करते हैं,
لیکن ہمارے والد صاحب ضرور ہم سے پسند ناپسند پوچھتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس میں میری پسند بھی شامل تھی. جی، ناشتہ کی میز پر پروفیسر یاسین ظفر صاحب کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، ان کے صاحبزادے ارسلان صاحب اور ایک اور معلم یہاں کے ارشد صاحب موجود ہیں. آج کچھ باتیں ہوتی ہیں جی، کھانے میں کیا پسند ہے، اور یاسین صاحب نے کبھی زندگی میں خود بھی بنایا کچھ. اچھا سر، بتائیے گا کہ کب آپ کا جو دن کا آغاز کتنے بجے ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ جی، ہم تو صبح ارلی اٹھ جاتے ہیں، فجر سے بھی پہلے، اور اپنے معمولات کا آغاز کر دیتے ہیں. اور فجر کی نماز باجماعت کے بعد تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد گھر جا کے کچھ تھوڑی سی سیر بھی کر لیتے ہیں، اور پھر گھر جا کے ناشتہ واشتہ کر کے تیار آ جاتے ہیں. ہمارا ادارے کا ٹائمنگ جو ہے وہ صبح 8 بجے ہوتی ہے. اس سے پہلے اسمبلی ہوتی ہے، تمام طلباء ہوتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، کچھ وہاں وعظ نصیحت ہوتی ہے. میں پھر اس کے بعد آفس آ جاتا ہوں، دفتری امور سارے نبھاتا ہوں. ظہر کی نماز کے بعد میرے پھر تدریسی پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں پڑھانے کے لیے. وہ 2-3 پیریڈ میرے ظہر سے عصر کے درمیان میں ہوتے ہیں. تو یہی ہمارا معمول ہے الحمدللہ. بہت عرصے سے اسی طرح سے ہم چل رہے ہیں. جی، ناشتے میں کیا پسند ہے اور ناشتہ کتنے بجے کر لیتے ہیں؟ میں عموماً ناشتہ صبح 8 بجے سے پہلے ہی ہم ظاہر کر لیتے ہیں. لیکن معمول ہمارا یہ ہے کہ گھر میں جو تیار کیا جاتا ہے ناشتہ، وہ انڈا فرائی ہو، آملیٹ ہو، ڈبو روٹی ہے یا پراٹھا ہے. ویسے آج کل چونکہ عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں، اب مرغن غذائیں ڈاکٹروں نے روک دی ہیں، لہذا کارن فلیکس وغیرہ دودھ میں، یا دہی مجھے بہت پسند ہے، دہی استعمال کرتا ہوں ناشتے میں بھی. تو یہ کھانے شانے کبھی خود بھی بنائے زندگی میں؟ جی، کیوں نہیں. یہ طالب علمی دور سے ہی ہم نے یہ کام سیکھا اور پکاتے رہے. کون سا کھانا بنا لیتے ہیں آپ؟ میں بریانی بنا لیتا ہوں، میں قورمہ بنا لیتا ہوں، شوربے والا سالن بنا لیتا ہوں، دال بنا لیتا ہوں. یہ ساری چیزیں میں خود پکا لیتا ہوں. روٹی بھی پکائی کبھی؟ نہیں، روٹی نہیں پکانی آج. اچھا، تو یہ بتائیے کہ کبھی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا خاتون خانہ کا؟ بہت زیادہ جی، الحمدللہ. مجھے فخر ہے اپنے گھر والوں پر. بہت ہی مہربان لوگ ہیں سارے. میری اہلیہ بھی اور میرے بچے بھی. میری بہو ہے ایک، بہت ہی مہربان ہے. مجھے کام کرنے نہیں دیتے، لیکن میں خود بہت سارے کام اپنے شوق سے کرتا ہوں. پروفیسر یاسین ظفر صاحب کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، بیٹے اور ان کے کولیگ موجود ہیں. کچھ گفتگو ہو جائے ان سے، وہ کیا کہتے ہیں ان کی مختلف ہیبٹس کے بارے میں. سر فرمائیے گا، آپ کا اسم گرامی ذرا بتائیے. محمد اسلم. محمد اسلم صاحب آپ سے بڑے ہیں یہ یاسین صاحب؟ میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں. ہم 6 بھائی ہیں، تو ان سے بڑے 2 بھائی. کوئی ان کے بچپن کی کوئی شرارتیں، کوئی باتیں، کوئی یادیں، اتنا آپ کی رفاقت ہے، کوئی مزیدار سی بات ہو ذرا. میں چونکہ چھوٹا تھا تو یہ ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا، تو تب سے یہ آ گئے تھے جامعہ سلفیہ میں. اس وجہ سے میرے سامنے ان کی وہ لائف نہیں گزری جو ایک بچپنا ہوتا ہے انسان کا، اسکول کی لائف ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جب بھی یہ گھر آتے تھے ہمیں بڑا انتظار ہوتا تھا، کیونکہ گاؤں میں جب رہتے تھے اس وقت یہی ایک بھائی تھے جو شہر میں تھے، تو ان سے پھر باتیں سننی. یاسین صاحب کے بڑے بھائی محمد صدیق صاحب بھی موجود ہیں، کچھ باتیں ان سے بھی. سر کچھ بچپن کی یادیں، باتیں، بحیثیت بڑا بھائی ہونے کے ناطے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ آپ کا وقت کیسا گزرا؟ اگر میں بتاؤں تو شاید یہ ناراض نہ ہو جائے. نہیں، کچھ نہ کچھ بتائیں. کچھ نہ کچھ تو بتاؤں گا. عید شبرات کے دن ہم کوئی بات کہہ دیتے، کوئی بات ہو جاتی، یہ میرے ابو کے قمیض پہن لیتے، دیوار کے ساتھ لا کے کھڑے ہو جاتے، ناراض ہو جاتے. کیوں؟ پتہ نہیں. جب ہم واپس آتے عید پڑھ کے یا کوئی اور فنکشن سے واپس آتے، وہ وہیں کھڑا ہوتا تھا. صاحبزادے محمد ارسلان ظفر، ان سے بھی کچھ سنتے ہیں. کوئی خاص ایسی بات جو بہت مزیدار ہو، دلچسپ ہو اور آپ کو یاد ہو ابو کی؟ فی الحال ایسا تو کوئی نہیں، کیونکہ یہ صرف والد کی حیثیت سے بھی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں تو یہ میرے استاد بھی ہیں.
میں نے ان سے پڑھا بھی ہے، اور ایک والد کی شفقت بھی اور ایک استاد کا جو دبدبہ ہوتا ہے، وہ دونوں چیزیں مکس رہی ہیں میری زندگی میں۔ محمد ارشد صاحب معلم ہیں اس ادارے میں، کچھ ان کی باتیں ہیں۔ ارشد صاحب۔ جی سر، یاسین ظفر صاحب، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ یہاں جامعہ میں داخلہ لیا، ان کا نام سنا ہوا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک ان کو انتہائی شفیق، اور سب سے بڑی بات ہے کہ طلباء کے ساتھ مہربانی۔ ادارے کی ہونے والی سالانہ تقریب جو ہے اس کے سلسلے میں طلباء کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس کے لیے اس حال میں جا رہے ہیں۔ آئیے آپ کو اس کی رداد سنائیں، دیکھیں آپ۔ بحثیت رئیس ادارہ پرنسپل جامعہ سلفیہ، آپ یہاں کے معاملات کو جو دیکھتے ہیں، ہمیں بتائیے گا کہ یہاں کس قسم کے مضامین جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور کتنے آپ کے اساتذہ ہیں یہاں کے، اور جو اسٹوڈنٹس کی تعداد کیا ہے؟ جامعہ سلفیہ بنیادی طور پر ایک دینی شرعی علوم کا ادارہ ہے۔ یہاں کا نصاب بھی اسی مد نظر رکھ کر ہم نے مرتب کیا ہے، اور یہ نصاب الحمدللہ بین الاقوامی جو یونیورسٹیاں ہیں، اسلامک یونیورسٹی، ان سے ہم آہنگ ہے، اور انہی کی طرز پر اس نصاب کو ہم نے مرتب کیا ہے۔ اور یہ نصاب ایسا ہے کہ جس میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ جامعہ کا جو داخلی امتحان ہے وہ سال میں 2 ہوتے ہیں، 50% مارکس اس کو لینے ضروری ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے، اور 2 جو امتحان ہے 2 سمیسٹر سمجھے جاتے ہیں، اور آخری امتحان میں پھر نتائج ہم بچوں کو دیتے ہیں جس میں پاس فیل کا ہوتا ہے۔ اور یہ بات سن کر آپ کو بھی حیرانگی ہوگی کہ ہمارے ہاں بھی بچے فیل ہوتے ہیں۔ یہ تصور عام طور پر ہے کہ شاید یہاں کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی ہمارا کبھی 85% رزلٹ آ رہا ہے، کبھی 90% آ رہا ہے، اس طرح سے ہوتے ہیں، کچھ بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ طلباء اور اساتذہ کی کتنی تعداد ہے؟ یہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 873 کے قریب طلباء جو اس وقت اس میں کتابیں پڑھ رہے ہیں، جبکہ شعبہ حفظ ہمارا الگ سے ہے، وہ ہم آپ کو ادارہ دکھانے جائیں گے، اور اس میں تقریباً 130 کے قریب ہیں، یعنی کل ملا کے 1000 سے زیادہ بچے ہیں اس وقت ہماری کفالت میں، اور 45 کے قریب اساتذہ ہیں جو یہاں اس وقت تدریسی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ادارہ جی الحمدللہ سن 1956 میں یہاں بنا۔ 2 ایکڑ زمین کسی بزرگ نے وقف کی تھی، بعد کی زمین ساری جو ہے وہ پھر یہاں کے جو انتظامیہ تھے ان میں میاں فضل حق صاحب نے وہ پھر خرید کر کے اس میں شامل کر دی تھی۔ تو جو بلڈنگ اس وقت ضرورت تھی وہ بنا کے کام چلایا تھا الحمدللہ، بہت اچھا، اور بڑے بڑے علماء یہاں سے فاضل ہوئے، یہاں سے فراغت انہوں نے پائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ضرورت بڑھتی گئی، عمارتیں بنتی چلی گئیں۔ اس وقت جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں میرے گرد و پیش ساری الحمدللہ یہ میرے عہد میں ساری بنی ہیں، یعنی پرانی جو خستہ ہو گئی تھی ان کو گرا کے ہم نے سب نے۔ کہا جاتا ہے کہ جامعہ سلفیہ سمیت بہت سارے مذہبی مدارس کو فارن فنڈنگ بھی ہوتی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور پھر وہ اپنا ایجنڈا بھی یہاں اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، یہ بات میں بھی سنتا ہوں، کئی جگہوں سے ہمارے کان میں یہ آواز پڑتی ہے،
اور بعض لوگ جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے ایسا لکھ بھی دیتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا ہے کہ کسی ادارے کو باہر سے کسی بھی ملک نے کوئی فنڈنگ کی ہو، الا کہ یہ ہوتا ہے اصل میں پاکستانی لوگ باہر بیٹھے ہیں، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، اگر وہ پاکستانی ہے اور یہاں اس کا کسی ادارے سے کوئی تعلق ہے تو وہ کسی بچے کے لیے کوئی چیز بھیج دیتا ہے یا کسی ادارے کو کوئی کتابیں خرید کے دے دیتا ہے، اس طرح کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو فنڈنگ دے کے کوئی مقصد حاصل کیا ہو کسی نے، یا کسی نے کوئی پیسے دے کے جو ہے نا وہ یہ سمجھا ہو کہ میرا نقطہ نظر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں یا میرے لیے کام کریں، ایسا کبھی نہ ممکن ہے اور نہ ایسا ہوا ہے، نہ میری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے۔ پروفیسر صاحب جب سے ہم چل رہے ہیں تو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جی یہ یہ کیا میرا چکر؟ پالتو بلہ ہے اور میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اچھا، بچپن سے میں نے اس کو پالا ہے۔ اچھا۔ یہ بڑا ہی ہمارے ساری فیملی کے ساتھ ہم سیر کرنے نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ گھومتا ہے، مجھے مسجد چھوڑ کے جاتا ہے، مسجد سے واپس لے کے آتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ کوئی نام بھی رکھا ہوا ہے اس کا؟ شیرو، یہ ہم نے اس کا ہمارے نام شیرو رکھا ہے۔ پرائم منسٹر کے میرے خیال وہ کتے کا نام تھا اور آپ کی بلی کا لیکن نام میرے ہے، بلے کا نام، آپ کے بلے بلے کا کا نام ہے۔ یہ شیرو اور پھر ہاں جی، شیرو سے شیرو اور پتہ نہیں کیا کچھ چلا، پھر بڑے کچھ القابات ملے۔ بہرحال جی بڑا اچھا یہ لگا اس کو ہم آپ کا کھانا باہر دے دینا کھاتا نہیں ہے، گھر میں جا کے کھائے گا۔ اچھا ایسا ہاں بالکل، گھر میں کہوں گا اندر دو مجھے کھانا، اچھا، واہ واہ بالکل واہ باہر نہیں کھاتا ہے۔ واہ واہ۔ جامعہ سلفیہ کی پروفیسر عبدالقیوم لائبریری میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ لائبریری، اس میں بہت ہی متنوع موضوعات پر کتب موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد کتب یہاں ہیں۔ اس لائبریری کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں اور پلس یہ بھی کچھ فکری اور نظری باتیں بھی ہوں گی یہاں۔ پروفیسر صاحب بتائیے گا اس لائبریری کے حوالے سے کچھ۔ جی الحمدللہ، یہ لائبریری ہماری قدیم لائبریری بھی ہے، یہ بہت عرصے سے وجود میں تھی۔ اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن نئی کتابیں آتی ہیں، اس کے حساب سے اس کو ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے اور ضرورت کے مطابق ہم نے اس کی بلڈنگ بھی تیار کی ہے۔ ہمارے ابتدا سے لے کے اب تک کئی مراحل اس پر گزرے ہیں۔ اب جس حالت میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ ہم نے کوئی 8-10 سال پہلے اس کو اس انداز سے ترتیب دیا ہے، اور اس وقت یہاں جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ ساری مراجع اور مصادر کی کتابیں ہیں، حوالہ جات ہیں جو بہت ہی نادر کتابیں ہیں، اور جدید چھپکے بھی جو آنے والی ہیں اس کو بھی ہم لے رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلک اہل حدیث بہت واضح اور دو ٹوک عقیدہ رکھتا ہے کہ توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی براہ راست ان کی جو باتیں ہیں، ان کا پیغام جو ہے اس پر چلنا چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی واضح عقیدہ ہے تو یہ جو عقائد باقی بہت سارے جو مسالک وجود میں آئے یہ کیسے آ گئے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ دین میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں جو ثابت ہیں، جو ثابت ہیں، جیسے عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح سے پھر آخرت کا عقیدہ، انبیاء کا عقیدہ، ملائکہ، فرشتے اور باقی سب چیزیں وہ ثابت ہیں، اس میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں، کسی مسلک کو اختلاف نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں ہیں یا ثوابت میں نہیں آتی ہیں، اور وہ کچھ فقہی مسائل ہیں، جیسے نماز ہے، نماز کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، اس کی ادائیگی میں ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا بہت کو ہو، لیکن اس میں جو اختلاف اس کی وجہ سے یہ فرقے وجود میں آئے ہیں۔ عام طور پہ تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جیسے آپ ائمہ کرام جو ہیں جی ان کی تحقیق، ان کے عقائد و نظریات اور ان کی جو فتاوی تھے، ان کی جو بھی ورک تھا اس کے خلاف ہیں، ایسا تصور تو نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث کہیں بھی ہوں وہ تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، محدثین کا احترام کرتے ہیں، ان کی رائے کو وہ مانتے ہیں۔ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر کوئی آدمی اجتہاد کرتا ہے، وہ اگر صحیح ہے تو 2 اجر ملتے ہیں، اگر وہ غلط ہے تب بھی اسے 1 اجر مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اسی حدیث کی روشنی میں تمام ائمہ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ ہم ان کے شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، ان کو برا بلا نہیں کہتے ہیں، اور ان کے کوششوں کو ہم اپنے لیے جو ہے نا وہ ایک راحت کا باعث سمجھتے ہیں۔ ماضی میں جو درس نظامی پڑھایا جاتا تھا وہ بڑا رچ نصاب ہوتا تھا،
कहते हैं कि आजकल महज अपना मसलक जो है उस पे सारा फोकस होता है ज़्यादातर मदारस का, और वो तमाम मसालक के और तमाम जो नज़रियात मुख्तलिफ हैं इस वक्त मरवज, उनको नहीं पढ़ाते, मखसूस अपने मसलक पर फोकस करके महज उसकी तालीम दी जाती है। मेरा ख्याल ये तासर भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जिन दोस्तों ने ये बात कही है ना जी, उन्होंने शायद कभी किसी मदरसे को विज़िट नहीं किया, उनकी तदरीस के तरीके को, उनके निसाब को उन्होंने ना उस पर तहकीक नहीं की। अगर ये देखें तो इंशाल्लाह ये कभी बात ना करते। देखें, वक्त के साथ निसाब में तब्दीली इसीलिए होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतरूक हो जाती हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं रहती। अब नई चीज़ें आ गई हैं, साइंसी इजादात नई आ गई हैं, लिहाजा उसके बारे में एक फ़लसफ़ा सामने आ, या इल्हाद की एक तहरीक है कि बेदीन हो जाओ, किसी दीन को ना मानो जी, इसी में राहत है, आप आज़ाद हो जाओ हर दीन से और अपनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करो। हम इसके मुतल्लिक़ जो है ना वो पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तकाबले अदियान पढ़ाया जाता है जो कि बड़ा जदीद मौजू है, और तमाम दुनिया में पाए जाने वाले जो अकायद और नज़रियात हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उसका तकाबल करवाते हैं। इस्लाम का हम सारा पूरा तारफ़ पढ़ा देते हैं, इस तरह के मौज़ूआत, इक़्तिसादियात पढ़ाते हैं यहाँ हम, सियासियात यहाँ हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि ये उन तमाम जो करंट इशूज़ हैं उससे भी आगाह हो। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जब भी ज़िक्र आता है तो मसल के अहले हदीस के उलमा जो हैं वहाँ से एक मसलक की मौजूदगी को पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठते नहीं हैं, क्या वजह है? तो ऐसे सूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद तंजीमात मदारस जो वफाकों का एक इत्तेहाद है, उसमें शिया भी हैं, उसमें देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, हदीस हैं, जमात इस्लामी है, और हमारा इतना मजबूत इत्तेहाद है कि लोग इसकी मिसालें देते हैं। इसके अलावा भी मेरा बहुत सारे और इत्तेहाद तंजीमा के अलावा भी बहुत सारी और तंजीमों के साथ ताल्लुक़ है जहाँ हम बैनुल मसालिक जाते हैं, हमारे उस्ताद जाते हैं। मैं एक दिलचस्प बात आपको बताऊं और आपके लिए हैरानगी का बात हो, मैं वफाक मदारस सल्फिया के जो असातिज़ा हैं मुख्तलिफ मदारस के, उनकी ट्रेनिंग जामिया सल्फिया में करता हूँ। साल में 1-2 दफ़ा ट्रेनिंग होती है। उसमें ट्रेनिंग देने वाले, यानी जो आते हैं ट्रेनिंग देने वाले स्कॉलर आते हैं, उसमें अहले हदीस भी हैं, उसमें देवबंदी भी हैं, उसमें बरेलवी भी हैं, उसमें शिया भी हैं। प्रोफेसर साहब, एक दफ़ा मैंने सुना था कि यहाँ कोई जिन भी पढ़ते रहे हैं, ये बात कोई आपके दौर में, आप 45 साल से आपका ताल्लुक़ है इस मदरसे से, एक कहा जाता था, पता नहीं सही था या गलत, कोई जिन भी यहाँ पढ़ते जी रहे। मैंने ये बात सुनी अपने असातिज़ा से कि हमारे एक शेखुल हदीस थे, हाफिज़ अब्दुल्ला बुढ़ी मालवी रहमहुल्लाह, फौत हो गए। वो जिस दौर में पढ़ाते थे यहाँ, तो इस तरह का कोई वाक़या हुआ था कि उन्होंने कहीं बच्चों से कहा कि मेरे घर में, उस वक़्त उन्होंने कोई गाय रखी थी कि मेरे लिए कुछ ना चारा चाहिए। तो वो जब घर गए तो उन्होंने देखा वो बहुत बड़ा वहाँ सामान पड़ा हुआ था। वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा ये कौन छोड़ गया? उन्होंने कहा एक आदमी आया था छोड़ गया। तो फिर उनको ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये कोई इस तरह की कोई बात है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। ये वो मकाले हैं जो तलबा अपने आखिरी साल में रिसर्च के तौर पर पेश करते हैं। ये थीसिस लिखना लाजमी पर्चा है, 100 नंबर का होता है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये
जी जी आलम तसव्वुफ में चमकता हुआ सितारा सितारा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जी जी इस तरह के मौज़ूआत पे आप काम करते हैं? हाँ जी, देखिए मकाला आपके साथ लिखा हुआ है, बल्कि हमने साबित किया है कि ये बंदा अल-दीस था। ये बाबा जी अल-दीस थे, हमारे थे, ये तो अगवा हो गया है, इनकी कब्र अगवा हो गई है। ये देखें मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती। कहते हैं आपके यहाँ बिदअत का तसव्वुर इतना महदूद है कि कोई चीज़ बचती ही नहीं पीछे, कोई भी काम करो ये बिदअत है, ये बिदअत है। तो एक ऐसे एक दोस्त ने कहा जी, एक नकाब पढ़ाने लगे कि आलम दीन, तो मौलवी साहब, तो उन्होंने कहा जी कि ये पेन से मैंने साइन नहीं करने, कलम मंगवाओ, ये अंग्रेज़ ने बनाया। वो लड़ पड़ा, कहता जी जिस मोटरसाइकिल पे मौलाना आप आए हैं ये भी तो अंग्रेज़ ने बनाया, तो ये बिदअत नहीं है। तो जहाज़ पे जाते हैं ये बिदअत नहीं, कहते हर वो काम जो नया वो बिदअत है। तो दुनिया में तो सब कुछ नया ही हो रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है जिसने ये बात कही है ना, शायद अल्लाह ताला उसको माफ़ करे और हमें भी कम इल्मी की बुनियाद पर कह दी है। देखें, बिदअत वो होती है जो शरीयत के काम में कोई करे, ये दुनियादारी के काम में कोई चीज़ नहीं है, वो कोई बिदअत नहीं है। मोहब्बत वगैरह करते हैं लोग, ये किस में आती है? ये इश्क जो करते हैं, इश्क करते हैं, ये किस में आती है? देखें जी, हम तो समझते हैं कि अगर अल्लाह के लिए मोहब्बत है, अल्लाह के लिए मोहब्बत है, वो मोहब्बत होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पर अंबिया भी रशक करेंगे। वो कौन लोग होंगे? जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए मोहब्बत की। अल्लाह नूर के मिंबरों पे बिठाएगा, उनके सरों पर ताज होंगे, लोग देखकर रशक करेंगे काश हमने भी दुनिया में अल्लाह के लिए मोहब्बत की। माशाल्लाह। तो ये मोहब्बत अगर है तो बहुत अच्छी बात। देखें, जब कोई इंसान किसी खातून से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह की बनाई हुई एक खातून से, अल्लाह के बनाए हुए एक शाहकार से मोहब्बत करता है, तो वो भी तो एक मोहब्बत है। बिल्कुल, माँ से मोहब्बत होनी चाहिए, नहीं सिर्फ बहन से मोहब्बत होनी चाहिए, बीवी से है? मोहब्बत होनी चाहिए। नहीं देखें ना, नहीं, ये भी तो वो मोहब्बत, खातून भी तो अल्लाह की बनाई हुई है। तो ये यहाँ ममानत क्यों है? ये अगर वो इस्लामी बहन है तो मोहब्बत कर लेनी चाहिए। आप जो कहलाना चाहते मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप मोहब्बत की शादी को जायज़ समझते हैं कि नहीं? देखें जी, बात यह है कि इंसान को ये हक हासिल है कि वो अपनी पसंद की शादी करे, अपनी पसंद की शादी करे। लेकिन ये जो तरीक़ेकार हो गया है ना जी, कि वो पसंद तो हो गया, अब उस पसंद को इस तरह से वो ले रहे हैं कि कई साल तक बग़ैर निकाह के वो जाते हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, बागों में बैठ रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं। ये जो है ना, ये तरीका इस्लामी सकाफ़त में कहीं नज़र नहीं आता। बहुत सारे लोगों का मसला है, वो कहते हैं हम दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन पहली बीवी मानती नहीं। आजकल तो हर कानून में चेंज आ गई, वो कह रहे हैं पहली बीवी की इजाज़त के बगैर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। देखें जी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने तो इसको वैसे- मुस्तरद किया है। वो सर, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान का वो एक कानूनी अदारा है जो शरई तरीके पर एक मसले को वादे कर देता है। शरअन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शरअन इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शादी इसकी तशहीर इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी को शक शुबा ना रहे और वो एक माशरे का एक तबका यानी जो है ना वो जान सके कि ये मियाँ बीवी है। प्रोफेसर साहब, मुफ्ती कवी के बारे में आपकी क्या राय है? वो उनका ये फ़लसफ़ा है, वो कहते हैं जी कि एक शादी मुतअद्दिद निकाह, और वो शादी और निकाह में फ़र्क करते हैं। कहते हैं कि देखें जी, हमारे यहाँ शादी की इजाज़त उस तरह से नहीं मिलती, उस तरह ज़िम्मेदारियाँ निभाना मुश्किल है, तो एक शादी की जाए और जो निकाह जितने मर्ज़ी फिर आप कर लें। देखें जी, मैं एक तो मादरत के साथ इस मौजू पर ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। सर, ये नौजवान नस्ल का मसला है, बहुत बड़ा, करोड़ों लोगों का मसला है। एक सस्ती शोहरत के लिए एक आदमी ने क्या किया, उसने कहा जी कुत्ता हलाल है, तो लाला लाला और हर तरफ आवाज़ें पहुंची और लोगों को हैरान है, कुत्ता हलाल हो गया। लोगों ने उसको ढूंढ के जब उस तक पहुंचे तो उससे कहा भी ये आपने क्या फतवा दे दिया, कुत्ता हलाल है? उसने कहा नहीं, कुत्ता हराम ही है, बस मुझे कोई जानता नहीं था, अब जानने लगे। तो मुफ्ती कवी साहब, मेरा ख्याल है जवाब आ गया है इसमें। अच्छा, निकाह मस्यार, वो तो आपकी भी फिक्र जो है उसमें भी जायज़ हो गया? नहीं, उसमें जो है ना, सऊदी अरब में तो आ गया ना फतवा, निकाह मस्यार करें, दैट इज़ जस्ट लाइक मुता। नहीं, मुता की जो तारीफ़ है वो अलग से है, मस्यार की तारीफ़ अलग से है। ये शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह की तरफ इसकी निस्बत की जाती है कि उन्होंने कोई इस तरह की सूरत हाल दी और उसका एक पस मंज़र है, उस पस मंज़र को जब तक बयान ना किया जाए इसकी समझ नहीं आती। असल में आपके इल्म में है कि उस दौर में ये जाते थे पढ़ने के लिए बच्चे बाहर सऊदी अरब के, तो उनके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला था कि आप वहाँ, और नहीं, उसमें क्या सिर्फ सऊदी अरब के बच्चों के लिए? नहीं, वो तो फिर जब फतवा होता है वो तो सबके लिए होता है, लेकिन मेरा ख्याल है जब तक इस मौजू को उसका पस मंज़र
اور اس کی حقیقت نہ جانے، اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. میں خود بھی ویسے آپ اس کے کنونس ہیں، قائل ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں نکاح کرنے کے بعد سنجیدگی ہے اور اس کو ہمیشہ رکھنے کی نیت ہے تو ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہے کہ صرف وقت براری کے لیے ہے تو پھر وہ درست نہیں. اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے جامعہ سلفیہ کا. بہت حیرت ہوئی یہ دیکھ کر. پروفیسر یاسین ظفر صاحب سے اس کے بارے میں جانتے ہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت یہ دنیا میڈیا کی دنیا ہے، اور ایک بات کسی بھی جگہ جب نشر ہوتی ہے پوری دنیا میں فوراً پہنچتی ہے. تبلیغ کا سب سے بہترین ذریعہ یہ اس وقت ہوتا ہے. ہم خطبے دے لیں، درس دے لیں، تحریر کر لیں، وہ اتنی بات مؤثر نہیں ہوتی جتنی اس کے ذریعے سے، اس ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. ایک چیز بتائیے گا، یہ اہل حدیث جو ہیں یہ شافعی بھی ہیں؟ یہ نہیں، ایسا ان کی تقسیم تو ہم نہیں کر سکتے. البتہ یہ جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں یا فقہی جو گروپ ہیں، مثلا امام احمد بن حنبل کے قریب تر ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک کے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سب کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہے. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام فقہ کو مانتے ہیں، اور ان میں سے جو بات قرآن اور حدیث کے قریب تر ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. اس لیے کسی سے وہ اختلاف نہیں کرتے، سب کو اپنا سمجھتے ہیں اور سب کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں. آپ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. آج کل وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری بھی خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں. علماء کے درمیان اور جو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہے، اختلاف ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ جو مرکزی رویت حلال کمیٹی پہلی تھی اور اب ایک نئی انہوں نے بنائی ہے، پہلی ختم کر دی ہے. اس کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب تھے جن کا بہت اچھا پیریڈ گزرا ہے. ابھی ہمارے بھائی مولانا عبدالخبیر صاحب تشریف لے آئے ہیں اس منصب کے اوپر. انشاءاللہ اب بھی بہت اچھا چلے گا. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو میرا تجربہ ہے کچھ سالوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں رویت حلال کمیٹی میں، یہ لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو شعبہ ہے اس کی مداخلت ہوئی ہے. ڈاکٹر فواد صاحب نے جو ہے نا وہ اپنا وزیر فواد چودھری نے جو مداخلت کی ہے اور یہ بات کی کہ ہم سائنس کے ذریعے سے کریں گے. میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہے، ہمارے لیے نئی نہیں ہے. اس لیے کہ جب رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اسپارکو ہے، محکمہ موسمیات کے لوگ ہیں، نیوی کے لوگ ہوتے ہیں. کراچی میں اجلاس ہوتا تھا تو کراچی شعبہ فلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. تو گویا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام جو سہولیات اس سلسلے میں موجود ہیں ہم ان سے استفادہ کرتے تھے، اور ان کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی رائے لیتے تھے. وہی ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں علاقے میں چاند دیکھنے کے امکان زیادہ ہیں، فلاں علاقے میں کم ہیں، اور ان کی رائے سے ہم یہ ساری چیزیں مرتب کرتے تھے. یہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نہیں ہو، ہمارے لیے نہیں. اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی جو اجلاس ہوں گے اس میں ہم ان تمام جتنے بھی محکمے ہیں سب سے استفادہ کریں گے، اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی استفادہ کریں گے. اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے. لیکن چونکہ شرعاً رویت چاند کی رویت جو ہے یہ بھی ضروری ہے، لہذا اس کو بھی ہم دیکھیں گے. بے شک وہ ہم دوربین سے دیکھیں، بے شک ہمیں ویسے نظر آ جائے کسی بھی طریقے سے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی الگ تھلگ ہو گیا یا کوئی اس میں کوئی زیادہ اختلافات ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جامعہ سلفیہ کے ایک ذیلی ادارے مدرسہ تحفیظ القرآن عبداللہ گارڈن میں واقع ہے. یہاں پہنچیں، آئیے آپ کو لیے چلیں. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. مدرسہ تحفیظ القرآن کے محتمم قاری احمد فرحان، ان سے کچھ جانتے ہیں اس مدرسے کے بارے میں. قاری صاحب فرمائیے گا کتنے اسٹوڈنٹس ادھر پڑھتے ہیں؟ جی ہمارے پاس تقریباً 100-125 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. کتنے عرصے میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں حفظ؟ یہ تقریباً 2.5 سے پونے 3 سال میں ہم قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں. بلکہ مکمل کرتے ہیں پھر اس میں گردان بھی کرتے ہیں اس کو مزید پختگی کے لیے. روزانہ کتنے گھنٹے پڑھتا ہے ایک بچہ؟ ایک بچہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے پڑھتا ہے. قاری عبدالحسیب اس مدرسے کے نگران ہیں، ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں. قاری صاحب اتنا بڑا سیٹ اپ ماشاءاللہ، اتنے بچے حفظ کر رہے ہیں، تو آپ کو اس سارے جو اس کا انتظام و انصرام ہے، اس حصے میں کہاں سے پیسے ملتے ہیں، ایڈ کہاں سے ملتی ہے؟ در حقیقت یہ ادارہ جامعہ سلفیہ ہی اسی کو چلا رہا ہے، اور ہم جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنے ادارے کی طرف رجوع کرتے ہیں. آج ہم پروفیسر یاسین ظفر صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں. کچھ چند جملے ان کی شخصیت کے بارے میں. جی، ہر موڑ پہ، ہر موقع پر انہوں نے ہماری رہنمائی کی. صرف رہنمائی نہیں کی بلکہ جہاں تک ہو سکا انہوں نے ہماری مدد بھی کی اور ہمیں ساتھ لے کر چلے. کبھی ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوا کہ ہم تنہا ہیں. پروفیسر یاسین ظفر صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. ہم اس بات پر اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے اساتذہ محترم کی صورت میں ہمیں ایک نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے. پروفیسر صاحب کے بھتیجے اور داماد سلمان صاحب بھی موجود ہیں، ان کے بغیر کیسے پروگرام مکمل ہو سکتا ہے؟ سلمان صاحب، پروفیسر صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. میرے تو ان سے کافی رشتے ہیں الحمدللہ، اور شروع سے ہی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں انہی کی کفالت کہہ لیجیے اور سرپرستی کہہ لیجیے اور انہی کی شفقت میں نے اپنی تعلیم، وہ اسکول کی ہو، وہ جامعہ کی ہو اور وہ یونیورسٹی کی تعلیم ہو، تو وہ انہوں نے رہنمائی کی، انہوں نے شفقت فرمائی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں الحمدللہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچے. پروفیسر یاسین ظفر صاحب، جی کچھ جملے آپ کے بھی ہو جائیں. آپ کے ماشاءاللہ اتنے آپ کے جو وابستگان ہیں آپ کے ادارے سے، آپ کے اپنے ساتھ کسی بھی حوالے سے جو منسلک ہیں، بہت خوبصورت جذبات رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، خود کیا فرمائیں گے؟ میں کوئی خاص کسی کے لیے نہیں کرتا. میں نے تو جو کچھ اسلام سے سیکھا ہے وہی طرز زندگی میں نے اپنائی ہے، اور یہ ایک فارمولہ ہے کہ اپنے بڑے کا اکرام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو. تو اسی فارمولے کے تحت میں جو ہے نا اپنی زندگی بسر کرتا ہوں. چونکہ کچھ گھریلو ذمہ داریاں، کچھ اداری ذمہ داریاں ہیں، میرے ساتھ وابستہ بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا، ان سے کام لینا، ان کی رہنمائی کرنا، تو یہ سارا کام میں کرتا ہوں. کوتاہی کمی مجھ میں بھی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے کبھی منفی سوچ نہیں رکھی، ہمیشہ مثبت سوچ رکھ کے میں کام کرتا ہوں. میں ویسے اس موقع پر جبکہ یہ ہمارا پروگرام آج کا ہوا ہے، میں اپنی جامعہ سلفیہ ٹرسٹ کی انتظامیہ جو ہے، حاجی بشیر احمد صاحب انصاف والے معروف آدمی ہیں، اور ہمارے سیکٹری ہیں میاں محمد عباس بلّہ صاحب، ہمارے نائب صدر ہیں حاجی محمد ارشد صاحب، ہمارے خازن ہیں محمد ایوب صابر صاحب جو کہ چیمبر کے صدر بھی رہے، اور دیگر جتنے بھی حضرات ہیں، مولانا یوسف انور صاحب ہیں، حکیم عزیز الرحمان صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ سہولیات فراہم کی ہیں، ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور ہمیں کام کرنے کا موقع دیا ہے، ہماری سرپرستی کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز سے کر رہے ہیں. میں ان تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. آپ نے آج یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی بات آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں. تھینک یو، بہت شکریہ پروفیسر صاحب. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے پروفیسر یاسین ظفر، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس سلفیہ اور پرنسپل جامعہ سلفیہ، پورے پاکستان میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ، اس کے سربراہ ہیں. آج کا دن ان کے ساتھ گزرا. ان کی تعلیمی جو درسگاہ ہے، دینی درسگاہ، ان کی جو مکتبہ تھا، لائبریری تھی، وہ دیکھی، ہاسٹل دیکھے، کلاس روم دیکھے.
ان کی گفتگو، ان کے نظریات، ان کا لائف سٹائل، ان کی باتیں آپ نے سنی. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.